اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی خاص اور مختصر سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ٹاپک مختصر تو ہے لیکن اتنی جامعیت ہے اس میں کہ سب کچھ سموئے ہوئے ہے، اور ٹاپک ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو افضل الذکر ہے، اور اس کو پڑھ کر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کی تصدیق کر کے مسلمان کہلاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ہی وہ کلمہ ہے جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی دی تھی کہ اگر وہ اس کلمے کو مان لیں تو عرب اور اس کے علاوہ دیگر اقوام ان کے زیر نگوں ہوں گی۔ اور لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنے والا جہنم میں نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے جس سے مومن کو دنیا، قبر اور آخرت میں ثبات حاصل ہوگا، ثابت قدمی میسر آئے گی۔ لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے جو اگر ترازو کی ایک جانب ہو اور دوسری جانب ساری کائنات ہو تو یہ ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ تو اس مومن کا قلب کیسا وزنی، کیسا اہمیت کا حامل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے معنی سے لبریز ہوگا۔ الحمدللہ سبھی مسلمان لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کی تصدیق دل و جان سے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات معنی سمجھنے میں کچھ کمی رکھتے ہیں، کچھ اس پر غور و فکر کم کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے ایک مختصر اس میں فضائل آج میں نہیں بتا رہی، یہ انشاءاللہ ہم کسی اور دن دیکھیں گے، لیکن آج ہم اس کی بنیاد دیکھیں گے جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے، اور وہ ہیں شروط لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیادی طور پر 7 شرائط ہیں، جس میں سے پہلی ہے الاول العلم المنافی للجہل فمن لم یعرف المعنی فہو جاہل بمدلولها، یعنی ایسا علم جو منافی ہو جہالت کے، بس جو شخص اس کے معنی کو نہیں سمجھتا وہ اس کے مدلول سے بے بہرہ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس سے لا علمی اختیار نہ کی جائے، کیونکہ اگر اس کا معنی نہیں معلوم تو پھر اس کے دلائل کیسے معلوم ہوں گے، اس کے دلیل ہونا اور اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کا جو اثر ہے اس سب سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری شرط الثانی الیقین المنافی للشک لأن من الناس من یقولها وهو شاک فیما دلت علیہ من معناها، ایسا یقین جو منافی ہو شک کے، کیونکہ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں لیکن اس کے معنی اور مدلول میں شک کرتے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو یقین ایسے لیول کا حاصل ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ میرا الہ، میرا معبود، میرا مددگار، میرا حامی و ناصر، صرف میرا الہ ایک اللہ ہے، باقی سب لا الہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ تو شک سے پاک اگر یہ کلمہ اس کو معلوم ہوگا اس یقین کے ساتھ تو پھر ہی اس کو اس کے دلائل کے اوپر شک نہیں ہوگا، ورنہ عملی زندگی میں آ کر وہ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تیسری شرط الثالث الاخلاص المنافی للشرک فإن لم يخلص اعمالہ کلہا للہ فہو مشرک شرکا ینافی الاخلاص، ایسا اخلاص جو منافی ہو شرک کے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرے گا تو وہ مشرک ہوگا جو اخلاص کے منافی ہے۔ تو یعنی اب تیسری شرط میں بتا دیا گیا اخلاص ہونا چاہیے جو کہ شرک کی رد ہے، شرک کے اپوزٹ ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ جیسے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج، زکوٰۃ، اینی تھنگ، یا دنیا پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی عمل ایسا ہے جو بھی آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، اس کے اللہ کے ساتھ آپ نے کسی اور کی رضا بھی چاہ لی، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شرک کی آمیزش ہو گئی۔ تو اس شرک کی خفی کی ایک اقسام ہے جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جو عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو، اخلاص اس کی اہم شرط ہے۔ جیسے حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو اس طرح کے یعنی دکھاوے کے اعمال کیے یا کسی اور کی رضامندی چاہیے، مقاصد کوئی اور تھے، نام اللہ کا بھی لگا لیا، اللہ کا بھی نام لگا لیا، عبادت بھی ہو رہی ہے، ساتھ اور مقصد بھی ہو رہے ہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں، اخلاص فی اللہ۔ الرابع چوتھی قسم
चौथी शर्त अस्सिद्क़ु المنافی للنفاق لأن المنافقین یقولونہا ولکنہم لم یطابق ما قالوہ لما یعتقدونہ فصار قولہم کذبا لمخالفت الظاہر للباطن، ایسا سچ جو منافی ہو نفاق کے، کیونکہ منافقین بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن ان کا اعتقاد قول کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ان کا کہنا جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ یہ ظاہر باطن کے مخالف ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق سچ کے ساتھ ہو، جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ شروع میں ہی سپارہ جو آپ کا پہلا سپارہ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کیا آ جاتا ہے منافقین کے بارے میں، کہ منافقین کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی وہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ اصل میں ان کے ایمان میں سچائی نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور یہی منافقت ہے۔ پھر تو کلمے کی شرط ہے سچائی۔ الخامس، پانچویں شرط کیا ہے؟ القبول المنافی للرد لأن من الناس من يقولها مع معرفة معناها ولكن لا يقبل ممن دعاه إليه إما كبرا أو حسدا أو غير ذلك من الأسباب المانعة من القبول، فتجده يعادي أهل الإخلاص ويوالي أهل الشرك ويحبهم، ایسا قبول جو تردید کے منافی ہو، کیونکہ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے زبان سے کہتے تو ہیں لیکن اس کلمہ کی دعوت دینے والوں کی دعوت کو مانتے نہیں، ان کا یہ انکار تکبر اور حسد اور دوسرے بے شمار اسباب کی بنا پر ہوتا ہے جو قبول حق کی معنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اہل اخلاص سے دشمنی اور اہل شرک سے دوستی اور محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ صرف کہنا ہی نہیں ہے، اس کو قبول کر لینا ہے۔ اللہ کو اپنا الہ زبان سے کہنا ہی نہیں ہے، اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا مدبر، اپنا حاکم، اپنا مقتدر سب مان لینا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے میں پھر تکبر، حسد اور دوسرے اسباب کی بنا پر انکار نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد السادس، چھٹی شرط الانقیاد المنافی للترک لأن من الناس من يقولها وهو يعرف معناها لكنه لا ينقاد للإتيان بحقوقها ولوازمها من الولاء والبراء والعمل بشرائع الإسلام ولا يلائمه إلا ما وافق هواه أو تحصيل دنياه وهذه حال كثير من الناس، ایسی تابعداری جو ترک کے منافی ہو، کیونکہ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کہتے تو ہیں لیکن اس کلمے کے حقوق و لوازمات کو پورا کرنے میں فرما بردار نہیں ہیں، جیسے موحدین سے دوستی کرنا اور مشرکین سے دشمنی، اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا، اور اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ مطابق ہو اس کی خواہشات کے یا دنیا کے حصول کی خاطر، اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، یعنی اللہ کی تابعداری کرے تو پھر اس کو ترک نہ کرے، بس بندہ بن جائے تو بندہ ہی رہے۔ اللہ کی ایسی فرما برداری جس میں پھر نافرمانی کبھی نہ کرے، اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ اور آخری شرط، ساتویں شرط، السابع المحبت المنافیۃ لعدمها، ایسی محبت جو محبت کے منافی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا حق ادا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے معاملے میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے منافی ہوتا ہو، اس کی ناراضگی نہ کرے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ تو ان 7 شرائط پر خود کو بھی پرکھیے، اس کا علم حاصل کیجیے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، یہ افضل الذکر ہے، بار بار لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، شعوری طور پر اس کلمے کا ذکر جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی خوب کھول کھول کر سمجھاتے رہیں گے بخیر و عافیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔